الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی مقدس ذات کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور جس نے ہمیں پیدا فرما کر اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور بے شمار درود ہمارے آقا و مولا سید دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جن کی محبت و اطاعت اور غلامی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. معزز سامعین، حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے اہل ایمان کو، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا کہ جب اللہ اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جو زندگی بخش ہے، حیات بخش ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو خطاب فرمایا ہے. جب بھی کسی کو کوئی حکم دیا جائے
کسی سے کوئی بات کی جائے، اس کو بلانے کا جو انداز ہوتا ہے اور اس کو پکارنے کا، خطاب کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اسی انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آگے اس کے ساتھ کس طرح کی کلام کی جائے گی، پیار والی کلام ہوگی یا غصے اور ناراضگی والی۔ آپ کسی آدمی کو بلائیں اور یہ کہیں کہ بھائی جان میری بات سنو، تو آپ پیار کے ساتھ سے بھائی جان کہیں گے، وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی اچھی بات کہی جائے گی، پیار کے ساتھ بات کی جائے گی۔ کسی کو کہا کہ پیارے بیٹے آؤ میری بات سنو، تو وہ سمجھے گا کہ یہ شفقت والا انداز ہے، اور آگے جو بات کی جائے گی وہ شفقت والی اور محبت والی بات ہوگی۔ اور کسی کو کہا کہ اوئے ادھر آؤ میری بات سنو، جب اوئے کہہ کر خطاب کیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، بلانے کا طریقہ اچھا نہیں۔ اور اگر اور زیادہ سختی کی، کسی استاذ نے اپنے شاگرد کو کہا، مالک نے اپنے نوکر کو کہا، او نالائق آ میری بات سن، جب لفظ نالائق کہا تو فوراً وہ سمجھ جائے گا کہ اب میری خیر نہیں ہے، آگے کوئی غصے والی بات کی جا رہی ہے، مجھ پر ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف خطاب کیے، انبیاء کرام کو بھی خطاب ہوا، اللہ کے مقرب رسولوں کو بھی خطاب کیا گیا، بنی نوع انسان کو بھی خطاب کیا گیا، اور مختلف قوموں کو خطاب کیا گیا۔ لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تلاوت کیجئے اور ان خطابات کو دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے اللہ نے اپنے محبوب کو جس انداز سے خطاب کیا، وہ انداز خطاب حکم پہ عمل کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اگر کسی کو محبت کے ساتھ حکم دیا جائے تو پھر حکم سننے والا بڑی آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس حکم پہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ نے امت مصطفیٰ پہ یہ آسانی کی کہ امت مصطفیٰ کو پہلے محبت کے ساتھ پکارا، پھر حکم دیا، تاکہ پہلے محبت کے ساتھ ان کو حوصلہ دیا جائے اور ان کے لیے اس حکم پر عمل کرنا آسان تر ہو جائے۔ تو وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکاریں فوراً لبیک کہو، ان کے حکم کی اطاعت کرو، ان کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو یہ قید نہیں لگائی، تعیین نہیں کی کہ کس وقت محبوب بلائیں تو ان کی پکار پہ حاضر ہو، خوشی کے وقت بلائیں، غصے یا ناراضگی کے وقت بلائیں، صحت یا آرام کے وقت بلائیں، بیماری کی حالت میں بلائیں، سفر میں بلائیں یا حضر کے اندر، غیر نماز میں یا نماز میں۔ نہیں فرمائے کہ اذا دعاکم، جب بھی اللہ کا رسول تمہیں بلائے، تمہیں حکم دے، چاہے کسی حالت میں ہو، فوراً اس حکم پہ حاضر ہونا اور اس پہ عمل کرنا یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ امر کا صیغہ استجیبو، اس کو پورا کرو، اس حکم پہ لبیک ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے یہ واضح کر دیا کہ چاہے نماز کی بھی حالت ہے، یہ نماز والی حالت وہ حالت ہے کہ اللہ کی، کہ بندے کی اللہ کے ساتھ سب سے قریبی جو حالت ہے وہ حالت نماز والی ہوتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی حالت ہے کہ بندہ اس نماز میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ یہ حالت مناجات، راز کی باتیں، اور یہ بھی محبوب کریم علیہ السلام کو تحفہ معراج ملا کہ اللہ نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج عطا کیا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اپنے کلام سے مخاطب فرمایا، تو فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہیں یہ اعزاز دیا، اب تمہارے امتیوں کو بھی یہ شان دیتے ہیں کہ
5 وقت وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور آ کر مجھے پکاریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے ساتھ ہم کلامی کریں تاکہ ان کو بھی مقام معراج حاصل ہو۔ یہ نماز امتیوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز ایمان والوں کی، اہل اسلام کی، محبوب کی امتیوں کی معراج ہے۔ تو یہ نماز جو سب سے قریبی حالت ہے، اور جس حالت میں بندہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس حالت میں بھی اگر اللہ کے رسول بلائیں تو فرمائے کہ استجیبو، اس پکار پہ، اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ایک عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ نماز میں الیاذ باللہ نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز میں خرابی آ جاتی ہے، فساد آ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے، لیکن یہ قرآنی عقیدہ نہیں ہے، یہ حدیث والا عقیدہ نہیں۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر نماز کی بھی حالت ہے، اللہ کے محبوب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً اس پکار پہ لبیک ہو۔ نماز کے اندر جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب کیا ہے؟ تحریم کا معنی حرام کرنا۔ وہ ہاتھ کھڑے کر کے یہ اقرار کرتا ہے، یہ اظہار کرتا ہے، اے اللہ اب ساری دنیا سے تعلق توڑ کر صرف تیری بارگاہ میں تعلق جوڑ لیا ہے۔ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، دوست احباب کو، اعزاء اقربا کو، کاروبار کو، جائیداد کو، ہر چیز کو الگ کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب آدمی بادشاہ کی بارگاہ میں جائے، ایک دنیاوی بادشاہ اس کی بارگاہ میں جائے اور دنیاوی بادشاہ کی بارگاہ میں جا کر بادشاہ کی طرف توجہ نہ کرے، کسی اور طرف دیکھنے لگے، تو اسے بادشاہ کی دربار کی گستاخی قرار دیا جائے گا، اسے بادشاہ کے دربار میں رسائی نہیں دی جائے گی، بارگاہ سے نکال دیا جائے گا کہ یہ اس بارگاہ میں بیٹھ کر بارگاہ کا ادب نہیں کر رہا۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات احکم الحاکمین، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اس کی بارگاہ میں آئے اور پھر کسی اور طرف توجہ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جب نماز پڑھو تو پھر آنکھیں اٹھا کر اوپر نہ دیکھا کرو، یعنی اپنی توجہ کو نہ ہٹایا کرو، کیونکہ اگر اس طرح نگاہیں پھیرو گے، توجہ ہٹاؤ گے، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری آنکھیں ختم کر دی جائیں۔ یہ بھی مانا کہ تمہاری یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، اور یہ بھی مفہوم کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ جو نماز میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ نہیں کرے گا، یکسوئی کے ساتھ ادا نہیں کرے گا اور جان بوجھ کر ادھر ادھر توجہ کرے گا، اس کا دل مردہ ہو جائے گا، دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی۔ تو نماز والی حالت جس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، کسی اور طرف توجہ کی اجازت نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر محبوب بلائیں تو ان کے حکم پر عمل کرو۔ نماز میں چند ایسی چیزیں ہیں کہ جس وقت نمازی کو اجازت ہے نماز توڑ سکتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ ایک نابینا گزر رہا ہے، آگے کنواں ہے، اس نابینے کو پتہ نہیں، اگر اسے کسی نے بتایا نہیں تو وہ آگے جائے گا، جا کر کنویں میں گر جائے گا، اس کی جان چلی جائے گی۔ اب ضروری ہے کہ وہ نماز توڑ دے اور اس نابینے کے ہاتھ پکڑ کر کنویں سے بچائے۔ نماز پھر بعد میں دوبارہ نئے سرے سے ادا کرے گا۔ بچہ قریب کھیل رہا ہے، سانپ آیا اور اس کو خطرہ ہے، اگر نماز پڑھتا رہا وہ سانپ بچے کو ڈس لے گا، بچے کی جان چلی جائے گی۔ اب وہ نماز توڑے اور بچے کی حفاظت کرے۔ اس کا مال قریب پڑا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ چور آ گیا، اگر میں نماز پڑھتا رہا چور مال اٹھا کر چلا جائے گا، میرا مالی نقصان ہو جائے گا۔ اپنے مال کو بچانے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے وہ نماز توڑ سکتا ہے۔ نفل نماز ادا کر رہا ہے، فرض نہیں، نفلی نماز میں ہے، والدہ نے آواز دی تو اپنی والدہ کی آواز کا جواب دینے کے لیے نفلی نماز توڑ سکتا ہے، فرضی نماز توڑنے کی اجازت نہیں۔ اگر نفل ادا کر رہا ہے تو نفلی نماز اپنی والدہ کی صدا کے جواب میں، اس کی پکار کے جواب میں وہ نفلی نماز توڑ سکتا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں کہ جن میں نماز توڑی جا سکتی ہے۔
لیکن فرق ہے، اللہ کے محبوب بلائیں پھر بھی جواب دینا ضروری ہے، اپنی جان بچانی ہے پھر بھی وہ جان بچانے کے لیے نماز سے باہر آ سکتا ہے، مگر فرق یہ ہے اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے نماز سے باہر آئے گا، نماز ختم ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر اپنے بچے کو بچانے کے لیے نماز سے باہر آیا، نماز ختم ہو جائے گی۔ اگر اپنے مال کی حفاظت کے لیے نماز کو چھوڑا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر والدہ کی آواز کے جواب میں اس نے ہاں کہہ دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ گناہ گار نہیں ہوگا، مگر اللہ کے حبیب کی شان یہ ہے، نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور عین نماز کے اندر اللہ کے محبوب بلاتے ہیں، وہ آپ کی آواز کا جواب دیتا ہے، آپ کی آواز پہ وہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، آپ حکم دیتے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے حکم میں بازار میں بھی چلا جائے، اس کی نماز میں فرق نہیں آئے گا، بلکہ وہ نماز میں ہی شمار ہوگا۔ تو یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ باقی جگہ اجازت دی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ یہ نہیں فرماتا کہ بھائی نماز پڑھتے رہو، چاہے کوئی مرتا ہے تو مر جائے، نابینا کنویں میں گرتا ہے تو گر جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی نماز پڑھتے رہو، چاہے چور آ کر تمہارا موبائل اٹھا کر چلا جائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو چاہے تمہارا بچہ مر جائے۔ نہیں، اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم اپنے نقصان کو بچانے کے لیے نماز چھوڑ سکتے ہو، گناہ نہیں ہوگا، مگر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اور جب مال بچایا، اپنے بچے کی حفاظت کی، کسی نابینا کی مدد کی، ماں کا جواب دیا، اللہ کی بارگاہ سے باہر آ گیا، نماز میں فرق آ گیا۔ مگر محبوب کی شان یہ ہے کہ اللہ اور محبوب کا در ایک ہی در ہے، اللہ کا بلانا محبوب کا بلانا ایک ہی ہے، تو محبوب کی پکار پہ حاضر ہوگا، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بلکہ اگر مال بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے اور جان بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو نماز میں فرق بھی نہیں آتا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جان، مال، اولاد، رشتہ دار، والدین، سب سے زیادہ مقدم جو ذات ہے وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اے ایمان والو، تم اپنے والدین کے ساتھ محبت ضرور کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرور محبت کرو، بیوی، جائیداد، کاروبار، بچے، یہ سارے معاملات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جب ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف اللہ کے محبوب کی محبت ہے اور ایک طرف دنیا کی محبت ہے، تو پھر سارے رشتوں کو قربان کر کے محبوب کی محبت کو ترجیح دو، اس کا نام ایمان ہے۔ اگر اس وقت کسی رشتے کو محبوب کے رشتے پہ ترجیح دے دی، اپنے والد کو، اولاد کو، اپنے مال کو، جائیداد کو، کاروبار کو، اپنے وطن کو، کسی چیز کو اللہ کے محبوب کی ذات پہ ترجیح دے دی، ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اور اس حقیقت کو محبوب کے صحابہ جانتے تھے، کیونکہ محبوب کے صحابہ جنہوں نے چہرہ والضحیٰ کا دیدار کیا، قرآن کا نزول دیکھا، جبریل امین علیہ السلام کو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے ہوئے دیکھا، وہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جائیداد، مال، اولاد، حتیٰ کہ یہ ظاہری عبادات، ان سے بھی بڑھ کر محبوب کی ذات کو ترجیح دیتے تھے۔ جنگ احد کے اندر مشہور ہو گیا، یہ خبر اڑا دی گئی کہ اللہ کے محبوب شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں پریشانی کے آثار پائے گئے، منتشر ہو گئے۔ ایک انصاری عورت آئی اور آ کر پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی مائی تو محبوب کی بات کر رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھ رہی ہے، تیرا بیٹا اس جنگ میں شہید ہو چکا ہے۔ اب بیٹے کی موت، بیٹے کی شہادت بڑا صدمہ ہے، مگر قربان جائے اس صحابیہ کی محبت رسول پہ،
اس کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، پریشان نہیں ہوئی، بلکہ پھر بھی یہی کہا کہ لوگوں مجھے بتاؤ میرے محبوب کا حال کیا ہے، اللہ کے رسول کا حال کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بھائی مائی تمہارا خامد شہید ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، پھر بھی پریشان نہیں ہوئی، خامد کی بات پہ توجہ نہیں کی، پھر بھی یہی سوال دہرایا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، پھر بھی خاموش رہی، پھر دوبارہ پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ تیرا والد بھی شہید ہو گیا، اب باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، خامد بھی شہید ہو گیا، یہ سارے ظاہری سہارے ٹوٹ گئے۔ عورت ذات کمزور ذات ہوتی ہے، رقیق اور کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، وہ خبر سن کر آہو زاری کرتی ہے، چلانے لگتی ہے، مگر وہ عام عورت نہیں، صحابیہ رسول تھی جنہوں نے رخ والضحیٰ کا دیدار کیا تھا۔ پھر بھی ایک ہی صدا ہے، کہا کہ لوگوں ٹھیک ہے بھائی شہید ہو گیا، والد شہید ہو گیا، محبوب پہ قربان ہو گئے، بس مجھے یہی بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہے۔ جب یہ سنا تو فوراً پکارا کلو مصیبت بعدک کا جلل یا رسول اللہ، حضور آپ مل گئے، سارا غم بھول گیا، ساری مصیبتیں بھول گئیں، بس آپ کی خیریت چاہیے، آپ کی حالت کا پوچھنا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ وہ محبت، وہ عشق تھا صحابہ کو کہ ان سب چیزوں کو محبوب کی ذات پہ قربان کر دیتے تھے۔ آج لوگ عبادتوں کی بات کرتے ہیں، عبادتیں یہ تو شاخیں ہیں اور محبت رسول جڑ ہے۔ اگر جڑ کاٹ دی جائے تو شاخیں سوکھ جاتی ہیں، اگر درخت کی جڑ کاٹ دی جائے پھل نہیں لگتا، درخت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عبادات فروع ہیں اور شاخیں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان جانتے تھے کہ ان عبادات کی روح محبت رسول ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ جب کفار مکہ کے پاس سفیر بن کر گئے، پیغام صلح لے کر گئے، تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ کافروں نے کہا اے عثمان غنی، نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، تم اب مکہ میں آ چکے ہو، کعبہ میں آ چکے ہو، تو تمہیں اجازت ہے، تم کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہو۔ کعبۃ اللہ کا طواف بڑی عبادت ہے، اللہ کے پاک گھر کا طواف کرنا، اس کا چکر لگانا بڑی سعادت ہے۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں یہ موقع نصیب ہو جائے اور یہ خوش قسمتی حاصل ہو، تیرے پاک گھر کا دیدار کریں۔ ان کو وہ موقع مل رہا ہے، مگر وہ صحابی رسول تھے، جانتے تھے کہ محبوب تو کعبے کے بھی کعبہ ہیں، کعبے کو شان ملی، کعبے کو مقام ملا، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا کیا کفار مکہ ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دے رہے ہو، میں کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتا ہوں، لیکن سن لو جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف نہیں لاتے میں ہرگز کعبہ کا طواف نہیں کروں گا، محبوب کے بغیر میں کعبہ کے طواف والی عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ صحابی رسول تھے جو جانتے تھے کہ عبادات کی روح وہ ذات مصطفیٰ کی محبت ہے، ذات مصطفیٰ کا پیار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول، جس حالت میں بھی، چاہے نماز کی حالت بھی ہو، جب محبوب بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ تعمیم کر دی، قید نہیں لگائی کہ فلاں وقت اور فلاں جگہ حاضری ضروری ہے، نہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، نماز ادا کر رہے تھے، اللہ کے محبوب نے بلایا۔ اب صحابی رسول انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اگر نماز تھوڑی خرابی ہوگی تو فوراً نماز کو مختصر کر دیا، جہاں 3 تسبیحات پڑھنی تھی 1 تسبیح پڑھی اور جلدی جلدی نماز مکمل کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا کہ اے صحابی، اے ابن کعب، میں نے پکارا، تم نے دیر کیوں کر دی، فوراً کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز ادا کر رہا تھا، یا رسول اللہ جیسے ہی آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں نے نماز کو مختصر کر دیا، قرات مختصر کر دی، تسبیحات مختصر کر دی، اور میں فوراً آپ کی بارگاہ میں نماز مکمل کر کے حاضر ہو گیا۔ تو محبوب نے فرمایا
اے پیارے صحابی کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی محبوب بلائیں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہو اب نماز پوری کر لو، نہیں، بلکہ جو ہی محبوب کی پکار آئے جس حالت میں بھی ہو فوراً محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار جس کو طحاوی شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو طحاوی شریف میں آپ نے یہ روایت ذکر کی، ایک صحابی اپنے گھر میں اپنی بیوی کے پاس تھے، بیوی کے ساتھ صحبت میں مصروف تھے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے پکارا۔ اب صحابی رسول کا جذبہ دیکھو، صحابی رسول کی محبت دیکھو کہ فوراً اپنی بیوی سے جدا ہو گئے اور غسل کیا، دوڑتے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کی پکار پر لبیک کہی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ لعلنا آجلنا، آپ سمجھ گئے، فرمایا کہ صحابی شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس سے اور ابھی فراغت حاصل نہیں ہوئی تھی، سب کچھ چھوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایسا ہوا، جو ہی آپ کا حکم آیا میں فوراً اپنی بیوی سے علیحدہ ہو گیا اور فراغت کے بغیر پھر میں نے غسل کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو محبوب نے فرمایا کہ ہاں اگر ایسی صورت پیش آ جائے، یعنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے اور انزال کے بغیر، تو فرمایا کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب صحابی کا عمل بھی دیکھیے، محبت بھی دیکھیے کہ اللہ کے محبوب پکار رہے ہیں ایسی حالت میں کہ انسان کسی اور طرف توجہ نہیں کرتا، مگر صحابی رسول کا جذبہ عشق دیکھو کہ ہر جذبے سے زیادہ محبت رسول کا جذبہ غالب ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ صحابی کا عمل بھی شرعی مسئلہ بن جایا کرتا ہے، اللہ کے محبوب کو یہ عمل کرتے ہیں وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے، اور محبوب کے صحابہ کی بھی یہ شان ہے کہ صحابی کوئی عمل کریں وہ بھی شریعت کا حکم بن جاتا ہے۔ محبوب نے فرمایا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے اور آئندہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر ایسی حالت آ جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کی یہ شان اور ان کے اعمال، آج اللہ کے محبوب کے ساتھ برابری کے دعوے کرنے والے، محبوب کے ساتھ ہمارے عمل مل سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، الیاذ باللہ۔ ارے محبوب کی شان تو وراء الورا ہے، جس صحابی نے محبوب کا دیدار کر لیا، ایمان کی حالت میں ایک بار رخ بدوحا کا دیدار کیا، اللہ اس صحابی کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ صحابی کوئی عمل کر لیتا ہے، اللہ اس عمل کو شریعت کا حکم بنا دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جن کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں، آپ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اپنی بیوی جمیلہ نامی ہیں، ان کے پاس رات کا وقت ہے، اللہ کے محبوب کی ندا آئی، منادی نے آواز دی جنگ احد کے لیے، اے صحابہ محبوب بلا رہے ہیں، آؤ جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے۔ اب نئی نئی شادی ہے، بیوی کے پاس موجود ہیں، اس حالت میں آج تو ویسے ہی چاہے پرانی شادی بھی ہو جائے لوگ بیوی سے علیحدہ چند دن گزارنا گوارا نہیں کرتے، مگر وہ صحابی رسول نئی نئی شادی ہے، بیوی کے پاس موجود ہیں، بیوی کی طرف توجہ نہیں، فوراً محبوب کی پکار سنی اور دوڑتے ہوئے صحابہ میں شامل ہو گئے، جنگ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ یہ خیال نہیں کیا کہ ابھی میری نئی شادی ہے، بیوی کیا کہے گی، میں بیوی کو چھوڑ کر میدان جہاد میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپسی ہوگی یا نہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں عشق رسول کا ایک نشہ ایسا غالب تھا کہ ہر وقت وہ یہی چاہتے تھے کہ کب وقت آئے اور ہماری جان محبوب کے قدموں پہ نثار ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جہاد ہوا اور اللہ نے ان کو مرتبہ شہادت عطا کیا۔ جہاد کے بعد سب صحابہ جو شہداء تھے ان کی لاشیں اکٹھی کی گئیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش نہیں مل رہی تھی، تو صحابہ کرام پریشان ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت حنظلہ شہید ہو چکے تھے، مگر شہداء کی لاشوں میں ان کی نعش موجود نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور فرمایا کہ میرے حنظلہ کو آسمانی ملائکہ غسل دے رہے ہیں، ان کو نہلایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد دیکھا
حضرت حنظلہ کی لاش موجود ہے اور تازہ غسل دیا ہوا ہے، سر کے بالوں سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا مقام اور یہ کیا شان ہے کہ اس صحابی کو اللہ کے ملائکہ آسمانوں کے قریب لے جا کر غسل دے رہے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے جا کر استفسار کرو، حقیقت حال کیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تھے، ان پہ غسل واجب ہو چکا تھا، لیکن جب اللہ کے محبوب کی پکار آئی، محبوب کے منادی نے آواز دی، تو پھر ایسا شوق غالب آیا کہ ذہن میں غسل کرنے کا خیال ہی نہ رہا، سب کچھ بھول گیا اور دوڑتے ہوئے جہاد میں شامل ہو گئے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ یہ جان نثاری کا صلہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا کہ حنظلہ کو آج جا کر آسمانوں پہ غسل دو۔ ان کا لقب یہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی شان ہے، اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اس کا رسول جب بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اب قابل غور یہ نقطہ ہے اور یہ توجہ طلب بات ہے، اللہ کے محبوب تو اپنے امتیوں کو بلاتے ہیں، اللہ تو کسی امتی سے کلام نہیں کرتا۔ اللہ نے محبوب کے کسی امتی سے کلام کیا ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ بلائے؟ اور پھر قرآن مجید کا انداز بیان بھی دیکھیے، فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ آگے فرمایا اذا دعاکم، جب رسول تمہیں بلائیں۔ پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، دو ذاتوں کا ذکر ہے، اور آگے اذا دعاکم واحد کا صیغہ ذکر کیا کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب دو ذاتوں کا ذکر ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر، آگے صیغہ بھی دو والا تثنیہ والا ہونا چاہیے تھا۔ یوں فرمایا جاتا کہ جب اللہ اس کے رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ، اذا دعواکم، جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائیں، مگر نہیں، تثنیہ کا صیغہ ذکر نہیں کیا، واحد کا صیغہ اذا دعاکم، اور ضمیر کا مرجع قریبی ہوتا ہے کہ جب اللہ کا رسول بلائے تو پھر فوراً اللہ اس کے رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ بلا رسول رہے ہیں مگر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر حاضر ہو جاؤ۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ براہ راست امتی کو خطاب نہیں کرتا، اللہ براہ راست امتی کو نہیں بلاتا، ہاں اللہ کا محبوب بلاتا ہے، لیکن سن لو کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ میرے محبوب کا بلانا یہ خدا کا بلانا ہے، محبوب کے بلانے کو خدا کے بلانے سے جدا نہ سمجھو۔ جب محبوب بلائے تو وہ خدا بلا رہا ہے، اور جب خدا بلا رہا ہے، نماز بھی خدا کی نماز ہے، تو خدا کی پکار پر حاضر ہو گئے، لہذا نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو قرآن کا بیان کردہ عقیدہ یہ ہوا کہ نماز میں اللہ کے محبوب بلائیں، اس آواز پہ جواب بھی دیا جائے، حکم کی تعمیل بھی کی جائے، کام بھی کیا جائے، نماز میں فرق نہیں آتا۔ اور کدھر یہ عقیدہ کہ نماز میں فرق آ جاتا ہے محض خیال سے، ارے خیال مصطفیٰ کے بغیر تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز تو محبوب کی اداؤں کا نام ہے، محبوب کی ادا سمجھ کر نماز ادا کی گئی، وہ نماز نماز ہے۔ اگر محبوب کی ادا سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھے، وہ نماز ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 49 مقدمہ کے اندر امام ابن ماجہ نے حدیث ذکر کی، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو رازدان مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام راز کی باتیں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صاحب بدعت صوم و صدقۃ ولا حجا ولا جہادا ولا عدلا ولا صرفا یخرج من الایمان
کما تخرج الشارۃ من العجین، فرمایا کہ جو محبوب کی سنت کو چھوڑ کر، محبوب کی ادا کو چھوڑ کر کوئی عمل کرتا ہے، فرمایا کہ چاہے وہ صدقہ دے، چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ جہاد کرے، چاہے وہ فرض ادا کرے، چاہے نفل ادا کرے، فرمایا کہ اللہ اس کے نہ صدقے کو قبول کرے گا، ولا حجن، نہ اس کے حج کو قبول کرے گا، ولا صومن، نہ اس کا روزہ مقبول ہوگا، ولا صرفن، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا، ولا عدلن، نہ اس کا کوئی نفل قبول ہوگا۔ وہ ساری عبادات منہ پہ مار دی جائیں گی جو سنت مصطفیٰ سے ہٹ کر ادا کی گئیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر محبوب کے طریقے کو، محبوب کی ادا کو درمیان سے نکال دیا جائے، پھر یہ نماز نہیں رہتی۔ تو صحابہ تو اس حقیقت کو جانتے تھے کہ نماز تو ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، نماز تو ان کی اداؤں کا نام ہے، اور نماز تو ان کے حکم کی تعمیل کا نام ہے، نماز تو ان کے اسوہ حسنہ کا نام ہے، نماز تو ان کے طریقے پہ چلنے کا نام ہے۔ لہذا صحابہ نماز کو بھی آرام مصطفیٰ پہ قربان کر دیتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا نمازی کون ہوگا؟ اتنے بڑے نمازی کہ نماز پڑھتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ کے تیر لگا، اور وہ تیر اتنا گہرا لگا کہ جب اس کو نکالتے تھے درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ آج والے حالات نہیں تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تیر نہ نکل سکا۔ تو صحابہ نے یہ کہا کہ جب آپ نماز ادا کریں گے پھر یہ تیر نکال لیں گے۔ آپ نے نماز شروع کی، حضرت علی المرتضیٰ نماز کی حالت میں تیر کھینچا گیا، آپ کو خبر تک نہ ہوئی، خون کے فوارے چھوٹ پڑے، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا خون ہی خون پڑا ہوا ہے، پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ خون کیسا ہے؟ عرض کی حضور آپ نماز ادا کر رہے تھے، نماز کی حالت میں ہم نے وہ تیر کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ تک نہیں چلا، احساس تک نہیں ہوا۔ یعنی نماز کی حالت میں اللہ کی محبت، اللہ کی یاد میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ جسم میں لگنے والے، محسوس ہونے والے درد کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اتنے بڑے نمازی ہیں، نماز کو آرام مصطفیٰ پہ قربان کر رہے ہیں۔ محبوب آرام فرما ہیں عصر کی نماز ادا کر کے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے زانوں پہ سر رکھا ہوا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دیکھتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ علی جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، آج نماز جا رہی ہے۔ اگر وہ مسئلے کو دیکھتے، ظاہری مولوی ہوتے، وہ کہتے کہ یہ نماز فرض ہے، نماز چلی جائے گی، محبوب کریم علیہ السلام کو اٹھا دیا جائے، یا آرام کے ساتھ آپ کے سر انور کو الگ کر کے پھر میں نماز پڑھنے لگوں۔ لیکن نہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جانتے تھے کہ محبوب کی محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج تک نماز قضا نہیں ہوئی، آج نماز قضا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ پہ پڑتے ہیں۔ محبوب نے آنکھیں کھولی، فرمایا اے علی کیا حال ہے، رو کیوں رہے ہو، پریشانی کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آرام میں نماز چلی گئی، آپ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ حضرت علی تو آرام مصطفیٰ کا خیال کر رہے تھے، مگر محبوب فرما رہے ہیں اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فرمایا کہ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، اے اللہ ڈوبا ہوا سورج واپس کر دے۔ فرمایا کہ محبوب کی زبان سے یہ نکلنا تھا، تو اللہ نے تو نظام کائنات زبان مصطفیٰ کے تابع کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ آپ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرمایا کہ جب محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے سورج ڈوب چکا تھا، لیکن فوراً سورج واپس آیا اور پہاڑوں پہ دھوپ چمکنے لگی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اٹھ کر عصر کی نماز ادا کر لی۔ تو یہ صحابی تھے
جو جانتے تھے کہ عبادات سے بڑھ کر بڑی عبادت وہ محبت مصطفیٰ ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم فرمایا۔ اب لما یحییکم کے علماء نے دو معنی بیان کیے، ایک یہ کہ لام کا معنی الہ تک، اس صورت میں معنی بنے گا کہ اللہ کے محبوب تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو چیز تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ کیا ایمان والو اگر محبوب بلائیں، تم سوچو کہ اگر محبوب کی پکار پر جواب دیا، جہاد میں آگے جان چلی جائے گی، زندگی کا ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ میں کہ نہیں، محبوب کی پکار پہ فوراً حاضر ہو جایا کرو، کیونکہ محبوب کی پکار ایسی پکار ہے، اگر ان کی پکار پہ آ گئے اور آ کر جان قربان کر دی پھر مرو گے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ لما یحییکم، محبوب تو زندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایسی زندگی ہے جب محبوب کے نام پہ زندگی کو قربان کر دیا پھر ابدی زندگی عطا ہو جائے گی، پھر مر کر بھی تم نہیں مرو گے، پھر ہمیشہ کی زندگی عطا ہو جائے گی۔ حضرت جابر انصاری رضی اللہ عنہ آپ کے والد تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت جابر چھوٹی عمر کے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، اور پھر قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ محبوب نے فرمایا کیا جابر تمہارے والد شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے؟ اللہ نے فرمایا اے عبداللہ بتاؤ تم نے جان قربان کی میرے محبوب کے نام پر، میرے نام پر، کیا چاہیے؟ کوئی تمنا کرو، تمہاری تمنا پوری کی جائے گی۔ تب شہید کی تمنا دیکھو، عرض کی یا اللہ ایک ہی تمنا کہ پھر دوبارہ زندہ کر دے، یہ جان پھر نام مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، پھر زندگی مل جائے، پھر نام مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، یا اللہ دوبارہ زندہ کر دے۔ محبوب کا بھی تو ارشاد ہے، فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا۔ فرمایا کہ میں مصطفیٰ چاہتا ہوں اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، اور بار بار خدا کے نام پہ جان قربان کرتا رہوں۔ یہ محبوب اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں، اور محبوب کے غلام جنت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں تمنا کر رہے ہیں اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، ہاں کوئی اور تمنا کرو وہ تمہاری تمنا پوری کی جائے گی۔ عرض کیا اللہ اگر میری تمنا پوری کرنی ہے تو پھر ایسا کرو کہ میرا پیغام پہنچا دو، دنیا والوں کو بتا دو، اے دنیا والوں جب محبوب بلائیں ان کے نام پہ جان قربان کر دیا کرو، یہ نہ سمجھو کہ ہم مر جائیں گے، کیونکہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو ان کے نام پہ جان قربان کر دے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، ان کو ہرگز مردہ بھی گمان نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو مردہ گمان تک نہ کرو۔ آج تو یہ کہنے والے بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے، تقویت الایمان میں، اللہ محفوظ کرے ایسے بدعقیدہ سے۔ مگر محبوب کے غلاموں کی شان دیکھو، فرمایا کہ جو ان کے نام پہ مر جائیں اللہ ان کو بھی ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہ آیت کا ایک معنی ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو اگر محبوب بلائیں، جہاد کی دعوت دیں، یہ نہ سمجھو کہ اگر گئے جان چلی جائے گی، مر جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، لما یحییکم، محبوب تو زندگی کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ لما یحییکم اس کا تعلق ہے دعاکم کے ساتھ، اور لام سبب والا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو جب محبوب بلائیں فوراً حاضر ہو جائے کرو۔ کیا وجہ؟ فرمایا لما یحییکم، اس لیے کہ اللہ کے محبوب تم کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ لما یحییکم، محبوب حیات بخش ہیں، حیات عطا کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے محبوب زندگی عطا کرتے ہیں۔ ادھر قرآن کی آیت ہے، فرمایا ہوا یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔
اور ادھر قرآن فرما رہا ہے کہ محبوب بھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا اور بس ایک ہی فتویٰ یاد ہے، شرک والا فتویٰ، حالانکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ آپ نے وصال سے پہلے جب شہدائے احد کے مزارات سے آپ واپس تشریف لائے، ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے، جیسا کہ آج ہم بھی اولیاء کا ہر سال عرس مناتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ یہ سرکار کا طریقہ مبارکہ تھا کہ ہر سال آپ شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے۔ آخری سال جب آپ واپس آئے تو آپ نے جو خطاب کیا، اور وہ صحابہ کے سامنے آخری خطاب تھا، اس کے بعد آپ بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ سنو کہ میں عنقریب تمہارا پیش رو ہوں، آگے جانے والا ہوں۔ فرمایا کہ میں ابھی یہاں بیٹھ کر حوض کوثر کو ملاحظہ کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت مشرک بن جائے گی، شرک کا خوف نہیں، قسم اٹھا کر فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم، مجھے تم پر کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک بن جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، ہاں یہ اندیشہ ہے کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اعمال کمزور پڑ جائیں گے، لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اب دیکھیے اللہ کے محبوب سے بڑھ کر کوئی مفتی ہے؟ آج کوئی 10 سال پڑھے، 14 سال پڑھے اور سمجھے کہ میں بڑا علامہ بن گیا، بڑا مفتی بن گیا، اور وہ کہے کہ قبر پہ چلا گیا وہ بھی مشرک ہے، قبر پہ چادر چڑھا دی وہ بھی مشرک ہے، اگر جھاڑو پھیر دیا وہ بھی مشرک ہے۔ آپ تقویۃ الایمان چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، بات بات کو شرک کہا گیا۔ قبر پہ جھاڑو دے دیا قریب وہ بھی شرک بن گیا، اگر قبر پہ چادر چڑھا دی وہ بھی شرک ہے۔ جب اللہ ایمان لے تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ شرک کا معنی کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا، یہ تو ایک عام لفظ ہے، شریک، بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے، تو شرک یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ قبر پہ چادر چڑھانا شرک ہے، اس کا معنی یہ ہوا الیاذ باللہ کہ اللہ کی بھی قبر ہے، اس پہ چادر چڑھانا ایمان ہے، اور کسی بندے کی قبر پہ چادر چڑھانا شرک ہے۔ ارے تم اللہ کی کیسی توحید بیان کر رہے ہو، اللہ رب العزت کی کیسی محبت کے دعوے دار ہو، جو اس خدا کے لیے قبریں ثابت کر رہے ہو۔ تو اللہ کے محبوب قسم اٹھا کر فرمائیں کہ میری امتی مشرک نہیں ہوں گے، اور آج مولوی امتیوں پہ شرک کے فتوے لگائے، مشرک بنا کر پھر ان کو واجب القتل قرار دے۔ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے جہاد کے نام پہ قرآن پڑھنے والوں کو شہید کر رہے ہیں، مزارات پہ حملے کر رہے ہیں۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ یہ سارے مشرک ہیں، ان کو قتل کرنا جائز ہے، ان کا خون بہانا جائز ہے۔ تو اللہ کے محبوب تو پہلے ساری خبریں دے گئے، فرمایا کہ میری امت مشرک نہیں ہوگی، امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو قرآن فرماتا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا یحییکم، محبوب بھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو اگر اسی کا نام شرک ہو تو قرآن تو ایک جگہ فرماتا ہے کہ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھنے والا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بندے کو بھی سمیع بنایا، بندے کو بھی بصیر بنایا، بندہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، اور دوسری جگہ فرمایا بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، میرے مصطفیٰ بھی رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو کیا اس کا نام شرک ہو جائے گا؟ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ ہی بیٹے عطا کرتا ہے، مگر اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، آج میں حضرت مریم کو پاک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ ادھر اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور ادھر اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے حضرت جبریل فرما رہے ہیں، فرمایا کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آج پاک بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ اگر حضرت جبریل کہیں کہ میں بیٹا دیتا ہوں شرک نہیں ہے، تو اگر اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب عطا کر دیں وہ شرک کیسے بن جائے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ عطا کرتا ہے،
اللہ زندگی دیتا ہے، وہ ذاتی طور پر کسی کا محتاج نہیں۔ اور محبوب کو فرمایا یحییکم، اللہ کے عطا کردہ اختیار سے محبوب بھی زندگی عطا کرتے ہیں۔ محبوب کیسے زندگی عطا کرتے ہیں یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لما یحییکم یہ ایک پورا موضوع ہے کہ محبوب زندگی کیسے عطا کرتے ہیں۔ ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک باطنی زندگی ہے، محبوب دونوں زندگی عطا کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ تو اگر مردہ جو ہیں ان کو زندہ کر دیتے تھے، مگر محبوب کی شان یہ تھی کہ آپ بے جان کنکریوں میں بھی جان پیدا کر دیتے تھے اللہ کی عطا سے۔ وہ بے جان کنکریاں ہاتھ میں آتی، ان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی۔ اور ایک ہے روحانی زندگی، فرمایا کہ تم نماز پڑھتے ہو، محبوب بلائیں تو آ جایا کرو، کیونکہ محبوب تو وہ ہے جو تمہاری نماز کو زندگی عطا کرتے ہیں۔ کہ اگر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، محبوب کی ادا کے بغیر نماز پڑھی تو پھر وہی حکم ہے جو ابھی حدیث پڑھی، فرمایا لا یقبل اللہ صدقۃ ولا صوما ولا صلاۃ ولا صرفا ولا عدلا، فرمایا کہ ایسی نماز بھی قبول نہیں ہے، ایسا حج بھی قبول نہیں ہے، ایسا فرض بھی قبول نہیں، ایسا نفل بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، محبوب بلائیں فوراً آ جایا کرو، چاہے نماز بھی پڑھتے ہو، پھر تمہاری نماز کو بھی وہ مقام ملے گا کہ کسی کی نماز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ دیکھیے ایک مثال عرض کروں، اللہ کے محبوب کا یہ حکم ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص وضو کر کے جائے اور جا کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے، فرمایا کہ اسے 2 مقبول عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اب کسی محدث سے کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے، ایک شخص عمرہ کرتا ہے، وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے اور سعی کرتا ہے، حلق کرواتا ہے، احرام باندھتا ہے، وہ بھی عمرہ ہے، اور ایک یہ عمرہ مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لی، یہ بھی عمرہ، فرق کیا ہے؟ تو اس محدث نے بڑا پیارا جواب دیا اور بڑی محبت والا جواب دیا، کہا کہ جو شخص عمرہ کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، پہلے احرام باندھے گا، پھر کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگائے گا، پھر صفا مروہ کی سعی کرے گا، پھر حلق کروائے گا، احرام کی پابندیاں برداشت کرے گا، عمرہ مکمل ہو جائے گا، مگر پھر بھی امید نہیں کہ عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن جو محبوب کے عمل پر، حکم پر عمل کرتے ہوئے وضو کر کے جا کر مسجد قباء میں نماز ادا کر لے گا، اس کا عمرہ یقیناً قبول ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ عمرہ مقبولہ ہے، یہ مقبول عمرہ ہے۔ تو محبوب کی ادا، محبوب کی محبت تو ایسی ہے کہ جو عبادات میں جان پیدا کر دیتی ہے۔ ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، نفل ادا کریں، حج کریں، پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں، لیکن جب وہ محبت مصطفیٰ کی طاقت ساتھ مل گئی، محبت مصطفیٰ کی نورانیت ساتھ مل گئی، تو پھر قبولیت وہاں سے آئے گی۔ فرمایا کہ ایمان والو، محبوب جو بھی حکم دیں فوراً حاضر ہو جایا کرو، ان کے حکم پر لبیک کہو۔ عبادات بعد میں ہیں، محبوب کا حکم پہلے ہے، کیونکہ محبوب کا حکم ہی تمہاری عبادات کو زندگی عطا کرتا ہے، تمہاری عبادات کو قبولیت عطا کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کی محبت نصیب۔ فیصلہ آباد ماشاءاللہ